الزام یہ ہے کہ آپ کے پاس اسٹرکچر نہیں ہے اپنی پاپولیرٹی کو ایک سسٹینیبل سکسیس میں کنورٹ کرنے کے لیے. وہ کہتے ہیں آپ کی پارٹی کے اندر کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. آپ گورنر اسٹیٹ بینک رضا باکر کو لے آئے, ان کے کہنے پہ جو حفیظ پاشا صاحب حفیظ شیخ تھے, حفیظ شیخ جو تھے وہ ابراج گروپ کے لابسٹ تھے. IMF کا پروگرام تقریباً 3 سال چلا, لیکن نہ انفلیشن میں کوئی خاص کمی ہو سکی, نہ سسٹینیبل قسم کا کوئی ڈھانچہ اس کا بن سکا. کانفلکٹ آف انٹرسٹ آپ کی پارٹی کے اندر بہت زیادہ ہے. پنجاب میں لوگ نہیں نکلے, آپ کی پارٹی کے لوگ نہیں نکلے, آپ نکل آئے لیکن باقی لوگ نہیں نکلے. اس طرح کے ایشوز بہت ہیں آپ کے سامنے. دیکھیے معید, جس طرح کا کوئی ہمارے میں سے کوئی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ جس طرح کا انہوں نے تشدد کیا, یہ کوئی نہیں ایکسپیکٹ کر رہا تھا. میں پاکستان کے ساتھ ہی بڑا ہوں, میں نے کبھی اس طرح کا تشدد نہیں دیکھا. میں نے اپنی پولیس کو, جتنا بھی وہ پولیس تھانوں کے اندر ہم سنتے ہیں, عورتوں اور بچوں کے اوپر اس طرح اوپن شیلنگ نہیں کی. میں نے نہیں یہ کبھی دیکھا. گھروں میں گھس کے عورتوں کو جو انہوں نے کیا, آدمی نہیں تھے, عورتوں کو جو انہوں نے کیا, ڈرایا دھمکایا, یعنی ایسے ہوا کبھی نہیں. اور پھر جو فورس استعمال کی گئی, جس لیول کی انہوں نے موبلائزیشن کی کہ پتہ نہیں, ان کی 3 لانگ مارچز تھیں, ہم نے تو کبھی کسی کو نہیں روکا, لیکن جو کہ یہ ہم ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے. اور میں یہ جو اگلا پاور شو کروں گا, یہ انشاءاللہ ہم بڑی پلان کیسے کریں گے یہ پاور شو جب یہ سب کچھ ہے؟ پلان کر کے پہلے تو ہم سپریم کورٹ سے پوری اجازت لیں گے کہ کیا ہمیں اجازت ہے اس ملک میں پرامن احتجاج کرنے کی, کہ ایک گورنمنٹ چوروں کے اوپر بیٹھ گئی ہے, کرپشن کیسز ختم کرا رہی ہے, باہر کی آپ کو ایویڈنس مل گئی ہے کہ انہوں نے ایک فورن کانسپریسی کی ایویڈنس آپ کے سامنے ہے, وہ مراسلہ یعنی وہ لیٹر آپ کے سامنے ہے. تو اس کے بعد مہنگائی کا سمندر ہے, اگر ہمیں پرامن احتجاج کرنے کا حق ہی نہیں ہے تو پھر اس ملک میں کہہ دیں کہ جی ڈیموکریسی ختم ہو گئی ہے. سپریم کورٹ کے اوپر یہ بڑا چیلنج, یہ ہمارے نیوٹرلز کے اوپر بہت بڑی نظر ہے اس وقت, ساری قوم وہاں بھی دیکھ رہی ہے. کہنے کا میرا مقصد یہ ہے, ہم تو ڈیموکریٹک پارٹی ہیں. میں نے تو اس کے اوپر کسی صورت ان چوروں کو ایکسیپٹ نہیں کرنا, میں نے تو کبھی نہیں ایکسیپٹ کرنا. میں اب احتجاج کروں گا پرامن. اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سارے جو ادارے بنے ہوئے ہیں جو ڈیموکریسی کے نام پہ کھڑے ہیں, کیا یہ فنڈامنٹل رائٹس کو پروٹیکٹ کریں گے یا نہیں. میں نے تو نکلنا ہے. عام الزام یہ ہے کہ پچھلے الیکشن سے پہلے نیوٹرلز نے, یہ کسی نے آپ کو بہت سے ونیبل یا وننگ قسم کے کینڈیڈیٹ آپ کو پکڑا دیے جو بعد میں آپ کے ساتھ لوئل بھی نہیں تھے. اب آپ اپنے کینڈیڈیٹس کی خود سلیکشن کر رہے ہیں, آپ کیا دیکھیں گے ایک کینڈیڈیٹ کے اندر اس کو اپنا ٹکٹ دینے سے پہلے؟ جو یہ بائی الیکشنز ہیں ان میں تھوڑا سا فرق ہے, کیونکہ بائی الیکشنز کے اندر کینڈیڈیٹ کا ایک وزن ہوتا ہے. جو جنرل الیکشن ہوتا ہے اس کے اندر ایک پارٹی کا ووٹ ہوتا ہے, اس کے اندر زیادہ جب آپ دیکھتے ہیں نا کہ ایک پارٹی کی ہوا ہے, وہ پھر آپ کے جو پارٹی فیسز ہیں ان کو سویپ کر لیتی ہے. تو تھوڑا سا فرق ہے, لیکن میں پہلی دفعہ میں سارے کینڈیڈیٹس کو خود انٹرویو کر رہا ہوں. اچھا, اب پولنگ ایجنٹس کا بھی مسئلہ ہے. اگر آپ کی پارٹی جنرل الیکشن میں 200 سے زیادہ جگہوں پہ کھڑے کرتی ہے, 220 کھڑی کرتی ہے, تو آپ کو کم از کم بھی 1 لاکھ سے 2 لاکھ کے درمیان میں ٹرینڈ پولنگ ایجنٹ, جس میں لڑکیاں بھی, آدمی بھی چاہیے, عورتیں بھی چاہیے, اور اس میں کچھ لوگوں نے تجویز دی ہے کہ اس میں وکیل بھی ہونے چاہیے. آپ نے وکیلوں کو انگیج کیا ہے, بیکاز جو ینگ وکیل ہوتا ہے اس کو بہت بہتر انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے کہ کیا چیز اس کے سامنے پولنگ اسٹیشن میں ہو رہی ہے. اور یہ خیال ہے کہ آپ کی پارٹی کے پاس وہ اسٹرکچر نہیں ہے جیسے PMLN یا PPP, خاص کر کے PMLN کے پاس ان کو ڈسٹرکٹ مینجمنٹ گروپ کی بھی سپورٹ ہے, پولیس کی بھی ہے, اور ان کے پاس ڈھانچہ بھی ہے. دیکھیں PMLN تو صرف, اور پیپلز پارٹی, یہ صرف الیکشن جیتتے ہیں. پورا نیچے 30-35 سالوں سے ان کا پورا نیچے ایک سٹاف ہے, ان کو پتہ ہے, آفیسرز پتہ ہے کس نے کیا کرنا ہے. بیسکلی یہ فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں جیت سکتے, اس لیے انہوں نے EVM مشینز کو اپوز کیا تھا. کیونکہ EVM مشین ہو تو یہ جو سارا بعد میں کرتے ہیں پولنگ کے بعد جو دھاندلی, وہ ختم ہو جاتی ہے. ہمارے پاس ہم پوری تیاری, ہمیں اب پارٹی 26 سال کی ہو گئی ہے. یہ جب ساری چیزیں آپ ٹھیک کہتے تھے شروع میں, ہمیں پورا ایکسپیرنس ہے. ہم نے یہ جو 2018 کا الیکشن لڑا, اس کے اندر حالانکہ پھر تھوڑا ٹائم ملا تھا, ہمارے لیے پورا ٹائم نہیں تھا جس طرح ہم چاہتے تھے. اس باری پوری تیاری کر رہے ہیں. ساری چیزیں جو ہم نے, باقاعدہ الیکشن سیل ہے, اس میں ہم پورے والنٹیئر نیٹ ورک ہے اب ہمارے پاس, ان کو پوری طرح استعمال کریں گے. کبھی اتنی زیادہ ممبرشپ ہماری پارٹی کی نہیں تھی جو آج ہے. کسی پاکستان کی تاریخ میں پارٹی کے پاس اتنی ممبرشپ نہیں ہے جتنی آپ کے پاس ہے.
اچھا لیکن چل تھوڑا سا آگے چلتے ہیں کہ کچھ ایسا بھی ہے کہ آپ کا جو پولیٹیکل ایک بیانیہ یا نیریٹو ہے وہ مغرب کے بھی بڑے خلاف ہے، امریکہ کے بھی خلاف ہے، ہندوستان کے بھی خلاف ہے. اب اگر آپ دوبارہ پرائم منسٹر بنتے ہیں، بہت سے لوگ دیکھتے ہیں کہ آپ دوبارہ پرائم منسٹر بن سکتے ہیں، تو آپ ان سارے اسٹیک ہولڈرز کو، ہندوستان کو، امریکہ کو، مغرب کو کیسے انگیج کریں گے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو ایک چیز یاد رکھ لیں، میں مغرب کو ان سب سے بہتر جانتا ہوں. میرا ٹائم اتنا گزرا ہے، میں اندر سے اس سسٹم کو سمجھتا ہوں. 22 سال رہے برطانیہ میں. دیکھیں یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک کسی کے بوٹ پالش نہ کرو اور چمکاؤ نہ اور چیری بلاسم نہ لگا کے نہ کرو تو یا آپ نیچے گریں ان کے اور یا پھر ان سے لڑائی. اب اس میں کیک پیس بھی آ گیا. ہاں کیک بھی یا امبیسڈر کو پرائم منسٹر منہ میں کیک ڈال رہا ہے کوئنز برتھ ڈے کے اوپر. یعنی کوئی تو شرم ہونی چاہیے. اتنے یہ بے شرم ہے، یعنی ان کو پتہ نہیں کہ ساری قوم دیکھ رہی ہے. وہ کیا سمجھتا ہوگا، جو وہ امبیسڈر کیا سمجھتا ہوگا، وہ کیا اس کی بڑا خوش ہوگا. دیکھیں جب آپ وہ جو مغربی کلچر کی میں بات کر رہا ہوں، باقی ملکوں کے ہر ایک مثلا مڈل ایسٹ میں مختلف آپ ڈیل کریں گے ان سے، چائنا سے مختلف کریں گے، روس کا مختلف ہے، لیکن یورپین اور امریکن کلچر میں آپ کو یہ بتا دوں، آپ جتنا ان کے سامنے بے شرمی سے ان کے پیروں کے اندر گریں گے وہ اور حقارت سے دیکھتے ہیں آپ کو. کتنی حقارت سے وہ ہمیں دیکھتے ہوں گے کہ ان کا ڈونلڈ لو ایک عام سا آفیسر پاکستان کے امبیسڈر کو حکم دے رہا ہے، اس کو یعنی اتنی بے شرمی سے وہ کر رہا ہے. تکبر اس کا دیکھو کہ وہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے اپنے پرائم منسٹر کو نہ ہٹایا. یہ کسی اور ملک سے وہ کریں گے، ٹھہر جائے، کسی اور ملک سے میں جانتا ہوں کہ ان کی جرت نہیں ہے کہ چھوٹے سے ملک کو بھی ایسے دھمکی دے سکیں. پھر اور ہٹاتے ہیں، جیسی وہ دھمکی دیتا ہے اگلے سے سازش شروع ہو جاتی ہے اور کامیاب ہو جاتی ہے. ملک کے بڑے بڑے چوروں کو اوپر بٹھا دیتے ہیں. یہ کتنی حقارت ہے. ہمیں کیسے سوچتے ہوں گے، یعنی وہ ہمیں کتنا نیچے گرتے سمجھتے ہوں گے کہ ملک کے اوپر چوروں کو بٹھا دیں. ان کا ایک آدمی جس کو ضمانت پہ ہو، مجھے کسی چپڑاسی کی نوکری نہ وہ کرے. لیکن الزام ان کا یہ ہے کہ عمران خان نے ایسے اپنے آپ کو کنڈکٹ کیا کہ نہ امریکہ سے تعلقات اچھے، نہ چین سے اچھے، نہ مشرق وسطیٰ سے اچھے، نہ ہندوستان سے اچھے، ساری دنیا سے ناراضگی لے لی. یہ بڑا پلان کر کے پروپیگنڈا کیا گیا. پہلے ایک سازش کر کے ہٹا دیا گیا، اس کے بعد پروپیگنڈا کیا گیا جی یہ تو دنیا میں سارے اس کے خلاف تھے. میں آج ایکسپرٹ سے ذرا بات کریں، فورن سروس کے اندر جو لوگ رہے ہیں، جو ایکس فورن سیکٹریز ہیں، میری کنٹینشن یہ ہے کہ کبھی بھی پاکستان کی ایسی سیلف رسپیکٹنگ جس میں یعنی ایک خوددار فورن پالیسی نہیں تھی جو ہمارے زمانے میں تھی. ہم نے جو فورن پالیسی لے کے آئے تھے، ایک پاکستان کو وقار اٹھا رہے تھے اوپر. میں تو کبھی بھی کسی سے دشمنی نہیں کرنا، میں تو اینٹی امریکن کبھی بھی نہیں ہوں، نہ میں اینٹی کسی بھی ملک کا اینٹی کون ہو سکتا، لیکن میں غلامی کبھی کسی کی. ہوپفلی اب آپ پرائم منسٹر بنتے ہیں، کچھ مہینوں میں چلے بنتے ہیں، الیکشن ہوتی ہے ہائپوتھیٹیکلی اسپیکنگ، تو امریکہ جس کے خلاف آپ اتنا بول رہے ہیں، کیسے آپ اس امریکہ کو انگیج کریں گے؟ انڈیا جو ہے اس کو کیسے انگیج؟ میں سب سے پہلے یہ بتاؤں کہ میں کسی کی غلامی کبھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. میرے لیے جو سب سے شرمندگی مجھے ہوئی کہ ہمارا یہ بالکل یہ اب کہہ رہے ہیں نا کہ بارودی سرنگیں، تو ہمیں تو انہوں نے ملک بینکرپٹ کر کے چھوڑ گئے تھے.